الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں، اور والد کی اور جو اس نے جنا۔ تحقیق انسان مشقت میں ہے، وہ سمجھتا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سے مال کو خرچ کیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اس کو دو راستوں کی طرف رہنمائی کی؟ بس وہ گھاٹی میں کیوں نہیں داخل ہوا؟ اور تم کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن کا چھڑانا ہے، یا بھوک مری کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا یتیم کو جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یا انتہائی غریب کو یا غریب کی مدد کرنا ہے؟ پھر ان لوگوں میں ہو جائے جو ایمان لائیں اور صبر کی وصیت کریں اور رحم کی وصیت کریں، یہی لوگ داہنے طرف والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بائیں والے ہیں، اور ان پر بند کی ہوئی آگ ہے۔ یہ سورہ بلد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مکہ کی اور دیگر مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ تو بلد، البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو محترم بنایا۔ قدیم زمانے سے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مکہ عرب کے لوگوں کے نزدیک قابل احترام جگہ تھی۔ وہاں لوٹ مار کرنا، ظلم و ستم کرنا یا اس طرح کی دوسری برائیاں کرنا وہ لوگ برا سمجھتے تھے، اور برا ہے ہی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی حرمت کو باقی رکھا۔ تو مکے کے حرمت میں داخل ہے کہ وہاں کسی بھی قسم کی برائی نہ کی جائے، ظلم و ستم، مار پیٹ، گالی گلوچ، یہاں تک کہ وہاں کے درختوں کو کاٹنا منع ہے، اور وہاں جانوروں کا شکار کرنا منع ہے، بلکہ جانوروں کو ڈرانا بھگانا بھی منع ہے۔ تو اللہ عز و جل نے مکے کی قسم کھائی، کیونکہ مکہ جو ہے عرب کے نزدیک محترم تھا، وہ لوگ اس کی حرمت کو مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محترم مقام کی قسم کھائی اور فرمایا کہ آپ اس مقام پر اترنے والے ہیں، یعنی مکہ محترم ہے اور آپ اس مقام کے رہنے والے ہیں، تو آپ کی بھی حرمت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی، آپ کے باپ دادا سب مکے ہی کے تھے، وہاں آپ کا بڑا خاندان آباد تھا زمانے سے، اور آپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے نسل کے تھے، تو آپ کو بھی حرمت حاصل تھی۔ اور اسی طرح جو ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں محترم شخصیت تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ آپ مکے کے رہنے والے ہیں، آپ کا احترام کرنا ان لوگوں پر ضروری ہے، اور پھر آپ کے اخلاق، کردار وغیرہ کی وہ لوگ گواہی دیتے تھے، تو آپ کا اس لحاظ سے بھی احترام کرنا ان پر ضروری ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ
انت حلم بہذا البلد کے معنی آپ کے لیے مکہ حلال کر دیا گیا ہے، یعنی مکہ محترم ہے اور وہاں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑے وقت کے لیے مکہ میں لڑائی کو حلال کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں، کیونکہ بنو بکر کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور مکے والے ان پر ظلم کیے تھے اور وہ لوگ آپ کی پناہ میں تھے، تو آپ ان سے بدلہ لینے کے لیے داخل ہوئے اور داخل ہونے سے پہلے پورا اہتمام کیا کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، بلکہ وہ لوگ مجبور ہو جائے صلح صفائی کرنے پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے تو اس کو امن ہے، کوئی اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو اس کو امن ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ اس طرح آپ نے مختلف قسم کے اعلانات کیے تھے تاکہ مکی کی حرمت باقی رہے۔ اور پھر اس کے باوجود جب کچھ لوگ، کچھ کفار آپ کے ساتھ لڑنے پہ تیار ہوئے تو آپ کو ان سے لڑنے کی اجازت دی گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دیکھو مکہ محترم ہے اور یہاں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، اور میرے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے اجازت دی گئی تھی، پھر اس کی حرمت لوٹ آئی ہے۔ اور اگر آپ نے فرمایا اگر کوئی تم سے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جنگ کی تھی تو اس سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی اور تم کو اجازت نہیں دی ہے، اور اس کی حرمت پہلے کی طرح باقی ہے۔ تو مکہ کا احترام کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والد و ولد ما ولد، اور والد کی قسم اور اولاد کی قسم۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ والد سے مراد آدم علیہ السلام، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں عام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو تخلیقی صلاحیت رکھی ہے، تناسل کی صلاحیت رکھی ہے، وہ ایک قدرت کا شاہکار ہے۔ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے غیر معمولی طریقے سے، تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یعنی عطیہ اور نعمت ہے، قدرت ہے انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ قسم کے بعد یہ اہم ترین اعلان ہو رہا ہے کہ زندگی میں مختلف قسم کی مشقتیں پیش آتی ہیں، ایمان والوں کو بھی پیش آتی ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ کا فرمانبردار ہوں، نماز روزہ دین کے فرائض کا اہتمام کرتا ہوں، پھر کیوں مجھ کو مشقت آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، فقیری آ رہی ہے، یا کوئی اور مصیبت مشقت آ رہی ہے، تو یہ سوال دل میں نہ پیدا ہو۔ فرمایا کہ مشقت ہی میں رہتا انسان، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت اور آزمائش کے واسطے ہی پیدا کیا انسان کو، اور کتنا بھی وہ بچنے کی کوشش کرے کچھ نہ کچھ تو مشقت ہونے والی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا بادشاہ، مال والا اور ایسا کوئی شخص نہیں گزرا کہ سارے اسباب نعمت جمع ہوں اور وہ مشقتوں سے محفوظ رہ گیا ہو۔ تو کتنا بھی وہ جو ہے سرمایہ دار، مالدار، محبوب ہو، لیکن پھر بھی اس کو مشقت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ ہے، تو انسان کو مشقت ہوگی، تو مشقتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ کبد سے مراد درستگی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بالکل درست بنایا، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان اور دیگر اعضاء جو ہے بالکل مناسب فٹ کیے ہیں اور اس کو بہترین مخلوق بنایا ہے۔ یہ بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے، لیکن پہلی تفسیر یہ مشقت ہے انسان کو زندگی میں، یہی تفسیر راجح ہے، اور یعنی سیاق و سباق اسی کی راجح ہونے پر دلیل دیتا ہے۔ فرمایا کہ انسان سمجھتا ہے کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر جو ہے کوئی قادر نہیں ہوگا، یعنی قوت و دولت و اقتدار میں بعض انسان اس قدر مست و مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی کہ دیکھو تم منمانی نہیں کر سکتے، اللہ کا عذاب آئے گا اور پنجہ جو ہے پکڑ لے گا عذاب کا، تب تم تلملاتے رہ جاؤ گے، اور تمہارے جو اسباب اور قوتیں تم جمع کر لیے ہو وہ سارے کے سارے
عاجز اور بے بس ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے انسان پر، جب چاہے جس طرح چاہے وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے غلام نے کچھ نافرمانی کی تو مجھے غصہ آیا، میں اس کو مارنے لگا، تو پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود، اے ابو مسعود، اے مسعود۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے مسعود، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، جتنا تمہارا داؤ اور تمہارا زور اس غلام پر چلتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر قادر ہے کہ تم کو سزا دے، رحم کرو، معاف کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے قدرت والے انسان پر قادر ہے، اور فرمایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ لم یرہ احد، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اس کے سارے اعمال کو، اقوال کو نوٹ کر رہے ہیں، اور ایسا نوٹ کر رہے ہیں کہ اس میں نہ کبھی کمی ہوگی، نہ اضافہ ہوگا اور نہ مٹے گا۔ تو انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سزا دینے پر یقیناً قادر ہے، چاہے تم کتنے ہی مال و اسباب، چالاکی، ہوشیاری، زور و قوت والے ہو۔ اور اللہ عز و جل تمام تمہارے کاموں کو، باتوں کو جانتا ہے، اس کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور تم کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال و اقوال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، جی میں بہت خرچ کیا، اہلکت میں نے بہت خرچ کیا مال کو، یعنی انسان شان جتاتا ہے اور جو ہے کرتا تھوڑا ہے اور بولتا زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس کو نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ پھر اللہ عز و جل نے ایسے بڑنگے ہانکنے والے اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں، بڑنگیاں مارتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی اپنی بات کو، عمل کو بڑا بنا کے بتاتے ہیں، اور چھوٹی مصیبت کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے کی طرف سے معمولی محرومی کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ایسے کمظرف انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے اور زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، کماتا ہے، خرچ کرتا ہے اور زندگی کے دیے کر کام کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا، اپنی آنکھوں سے اپنے کام کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور اس کو زبان دیا اور دو ہونٹ دیا کہ کھانے میں مدد ملے، بولنے میں مدد ملے، دیکھنے میں اچھا لگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے تجھ پر اتنی انعامات کیے ہیں، نعمتیں دیے ہیں کہ تو نہ ان کو گن سکتا ہے نہ ان کا شمار کر سکتا ہے، اور میں نے تجھ کو آنکھ دیا اور اس کا جو ہے ڈھکن بھی دیا، تو اس چیز کو دیکھ جس کو دیکھنے کو میں نے حلال کیا ہے۔ اب جب تیری نظر ایسی چیز پہ پڑے جو میں نے تجھ پر حرام کیا ہے تو اپنے ڈھکن کو، آنکھ کے ڈھکن کو بند کر لے۔ اے بندے، میں نے تجھ کو زبان دیا ہے اور بعض باتوں کے بولنے کو تیرے لیے حلال کیا ہے، تو جو ہے اور اس کے ڈھکن بھی دیا ہے۔ جب حلال بات ہو تو اپنی زبان کھول، اور جب حرام بات کا جی چاہے تو اپنے ڈھکن کو بند کر لے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بندے، میں نے جو ہے تجھ کو ہونٹ دیے ہیں تاکہ تو ان سے کھائے اور گفتگو کرے اور دیکھنے میں تو خوبصورت لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے، میں نے تجھ کو شرمگاہ دی ہے تو اور اس کے لیے میں نے پردہ بھی بنایا ہے، جب تو حلال کی طرف جائے تو اس کو استعمال کر، اور جب حرام کی طرف تیرا شیطان تجھ کو بہکائے یا نفس بہکائے تو اس کو پردہ ڈال دے۔ تو یہ آنکھ، یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ شرمگاہ وغیرہ وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان نعمتیں ہیں جن کا
نہ بیان ہو سکتا ہے، ان کی افادیت کا نہ بیان ہو سکتا ہے، نہ اس کا جو ہے ذہن میں تصوری آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے اس کو 2 آنکھ نہیں دی اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو 2 راستے نہیں بتائے۔ تو نجد کہتے ہیں بلند جگہ کو، یہاں مراد جو ہے 2 راستے ہیں۔ انسان کے سامنے 2 راستے کھلے ہوئے ہیں، ایک خیر کا راستہ، دوسرا شر کا راستہ، ایک اطاعت کا راستہ، ایک معصیت کا راستہ، ایک ایمان کا راستہ، ایک کفر کا راستہ، ایک توحید کا راستہ، ایک شرک کا راستہ، ایک سنت کا راستہ، ایک بدعت کا راستہ۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم کی راہوں کو انسان کے سامنے کھول دیا ہے، اور اس میں اس کی آزمائش ہے۔ اگر ادھر گیا تو نجات پا گیا، ادھر گیا تو ہلاک و برباد ہو گیا، اور انسان کی اختیاری کی بنیاد پر اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ ہوگا، اور انسان کو کوئی مجبور نہیں کرتا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور کرتا ہے اور نہ کوئی، بلکہ انسان کو آزادی ہے، چاہے ادھر جائے چاہے ادھر جائے، اپنی عقل کو استعمال کرے، اللہ کے نیک بندوں رسولوں کی تعلیمات کو سنے، غور و فکر کرے، عقل کو استعمال کرے اور سیدھے راستے پہ چلے اور نجات پائے۔ اور فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ گھاٹی میں کیوں نہیں داخل ہوا؟ تو گھاٹی 2 پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو کہتے ہیں، جو عام طور پر دشوار گزار ہوتا ہے، یعنی وہاں چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی کہ تم گھاٹی میں داخل ہو جاؤ، یعنی ذرا مشقت کے کام کرو۔ پھر فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اور تم کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود تشریف فرمائی فک رقبہ، کسی گردن کا چھڑانا، یعنی غلام کا آزاد کرنا، غلام لونڈی کا آزاد کرنا۔ تو پہلے زمانے میں انسانوں کو غلام بناتے تھے، حملے کرتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر، ایک گاؤں دوسرے گاؤں پہ حملہ کرتا تھا، تو جو مفتوح لوگ ہوتے تھے وہ لونڈی غلام بنا لیے جاتے تھے، اور پھر ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو یہ ایک برائی تھی جو پہلے زمانے میں پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم میں کئی آیتوں میں غلام کی آزاد کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے آزاد کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں دی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی کسی غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کی عضو کو بخش دے گا، رحم فرمائے گا۔ الغرض اب غلامی کا دور نہیں ہے، پہلے زمانے میں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک میں کئی مقامات پر غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی، اور زکوٰۃ کے مدات میں سے ایک مد جو ہے غلاموں کی آزادی کے واسطے رکھا، اور بعض گناہوں کے کفارے میں غلامی کی آزاد کو شرط بنایا ہے۔ تو یہ دین اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے، اس کی بندگی میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ تو فک رقبہ، غلام کو آزاد کرنا، اور فرمایا کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک مری کے دن جو ہے کسی بھوک مری کے دن کھانا کھلانا، یعنی کھانا پیارا ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب بھوک مری کے دن ہو، قحط سالی کا دورہ ہو، اناج کی مشکل ہو رہی ہو، ایسے موقع پر بھوکوں کو کھانا کھلانا ایک دشوار کام ہے نفس پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور فرمایا او یتیمن ذا مقربہ، یا رشتہ دار یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو کھلانا پہنانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ایک بہت ہی یعنی اچھا کام ہے، مشقت والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ تو رشتہ دار کی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی کہ اس میں 2 خوبیاں ہیں، ایک تو نیکی کی خوبی، اور دوسرے جو ہے رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کی خوبی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے یتیم ہیں، کیا میں ان پر یعنی صدقہ کروں، یعنی ان کے لیے خرچ کروں صدقہ خیرات سے؟
تو آپ نے فرمایا کہ کرو اور تم کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو جو ہے یعنی صدقہ کرنے کا، اور دوسرا جو ہے یعنی نیکی کرنے کا، اور دوسرا جو ہے رشتے کو نبھانے کا۔ تو رشتے کو نبھانا، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا دین اسلام کا ایک اہم حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بدوی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے یعنی مجھے ایسی بات بتلائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کرے۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے مختصر بات کی لیکن بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی نیکیوں کے کام بتلائے اور فرمایا کہ تم غلام کو آزاد کرو، گردن کو چھڑاؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا کہ کیا دونوں ایک چیز نہیں؟ فرمایا کہ ایک چیز نہیں ہے؟ کہا نہیں، غلام کو آزاد کرنے کا مطلب مکمل تم ہی حصہ لگاؤ، اور یعنی حصہ اگر مکمل غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو غلام کی آزاد کرنے میں حصہ لگاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے کسی یعنی آدمی کو اچھی دودھ والی اونٹنی دے دو، اور فرمایا کہ تمہارا رشتہ دار تم پہ ظلم کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر فرمایا اگر یہ تم سے نہیں ہو سکتا ہے، یعنی غلام آزاد کرنا، دودھ والی اونٹنی دینا، اور جو ہے رشتہ دار ظالم کے ظلم پر صبر کرنا، حسن سلوک کرنا نہیں ہو سکتا ہے، تو تم جو ہے کم سے کم جو ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، اور بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر تم سے یہ بھی نہیں ہو سکا تو کم سے کم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ، اپنے زبان سے، اپنے جسم سے ایسی حرکت نہ کرو جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، حسن سلوک کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم کان من الذین، پھر فرمایا کہ تم یتیم کے ساتھ جو رشتہ دار حسن سلوک کرو، اور مسکینا ذا متربہ، یا ایسے مسکین کے ساتھ جو مٹی والا ہے، یعنی بے سہارا ہے، نہ اس کا گھر ہے، نہ دار ہے، راستوں پہ پڑا رہتا ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ ایسا آدمی بہت زیادہ قابل رحم ہوتا ہے۔ ایسے آدمی پہ رحم کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور ایسے آدمی پر رحم کرنا، اس کی مدد کرنا ہر مالدار فقیر مسلمان پہ ضروری ہے۔ جو مسکنت کی اور جو ہے بے چارگی کی آخری حد تک پہنچ گیا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کا تقاضا ہے، چاہے آدمی بڑا مالدار ہو یا چھوٹا مالدار ہو یا معمولی انسان ہو، اپنی استطاعت کے مطابق اس پر خرچ کرنا، اس کے تعاون کرنا ضروری ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم کان للذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر جو ہے یہ نیک کام کرنے کے بعد یعنی گھاٹی میں داخل ہونا، مشقت والے کام کرنا، ایسے کام کہ جو بظاہر مشقت کے ہیں لیکن اپنے آپ کو عادی بنانا، نیک کام، غلام کو آزاد کرنا، یتیم کو کھلانا، بھوک مری خیر سالی کو کھانا کھلانا، بہت بڑے زیادہ مسکین کی مدد کرنا وغیرہ، یہ کام جو ہے اہم ہے، اس میں جی نہیں چاہتا لیکن جی لگانا۔ پھر اس کے بعد ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنا، ایسا نہیں کہ جو ہے اچھے کام کرتے کرتے ایمان سے لاپرواہ ہو گیا اور دیگر اعمال صالح لاپرواہ ہو گیا، نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، یا کوتاہی کرتا ہے کیونکہ میں مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے کام آتا ہوں، اور اس کے ایسے بھلے بھلے کام کرتا ہوں، ویلفیئر کے کام کرتا ہوں، اس لیے نماز میں کوتاہی کرتا ہوں یا روزے میں کوتاہی کرنا ہی نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح فرائض کی پابندی کرتے ہوئے ان نیک اعمال کو کام کرنا، ان نیک اعمال کو ادا کرنا۔ پھر فرمایا کہ پھر یعنی ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرنا۔ تو صبر جو ہے یعنی جم جانا، اللہ کے حکم پہ جم جانا، اللہ کی اطاعت پہ جم جانا۔ تو دوسرے کو ہم جب نصیحت کریں گے کہ آپ اللہ کے حکم پہ جم جاؤ، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم خود جم جائیں گے، ہم خود اہتمام کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ خود نیکیوں پر جم جاؤ اور دوسروں کو نصیحت کرو، اور پھر رحم کرو اور رحم کی وصیت کرو۔ رحم کرنا بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الراحمون یرحم اللہ یرحم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء،
تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے۔ تو رحم دلی بہت ہی اچھی صفت ہے، اور اس کے بالمقابل سنگ دلی بہت ہی بری صفت ہے۔ تو رحم دلی جنتیوں کی صفت ہے، رحم کرنا، جی معاف کرنا، بخش دینا اور درگزر کرنا، یہ رحم دلی کے اثرات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ داہنے طرف والے ہیں، یعنی جنتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی نہ نیکیاں کیے، نہ نیکیوں کی مشقت کو برداشت کیے، بس آسان کام ڈھونڈ لی، جھٹلایا، نہ حدیث کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے، نہ رسول کو مانتے، نہ دین کو مانتے، جاؤ جو چاہے ہم کرتے رہیں گے، کہاں کی سو مصیبت، کہے کہ سو مصیبت، آرام کی زندگی، اپنے نفسانیت میں مبتلا ہیں، نفس کو جو ہے خوش رکھ رہے ہیں، اور جو جی چاہا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیسے چاہ رہتے ہیں، جانور بنے ہوئے ہیں، دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے۔ تو زندگی تو بڑی آرام میں گزر ان کی بظاہر، لیکن یہ جو ہے یعنی دائیں طرف والے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے بدبخت ہیں، اور انہی پر جو ہے جہنم کی آگ بند کر دی جائے گی۔ علیہم نار موصدہ، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کے بعد جہنم کے ڈھکن کو ان پر بند کر دیا جائے گا، نہ جو ہے سانس کھیل سکے گی، اور نہ روشنی آئے گی، نہ ہوا آئے گی، نہ کچھ کشادگی ہوگی، بلکہ جلتے 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 رہیں گے، عذاب الہی مبتلا رہیں گے، کیونکہ یہ جو ہے بس اپنے عیش و آرام کو دیکھتے تھے، نیکیوں سے جی چراتے تھے، ہمدردی سے دور بھاگتے تھے، لوگوں کے کام نہ آتے تھے، بس اپنے آپ میں مگن رہتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، رسول کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو عقیدے کی خباثت اور عمل کی خرابی دونوں کو اکٹھا کر لیا، اور اس کی وجہ سے جہنم کے ڈبے میں بند ہو گئے، ڈھکن بند کر دیا جائے گا، اور خوب خوب جلایا جائے گا، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی داخلے سے اللہ کی پناہ۔